صوفیاء سے لے کے فلسفیوں تک مختلف لوگ ایک ہی بات کہتے رہے کہ نو دائی سیلف، خود کو جانو اور پھر خود بن کے دکھاؤ۔ تو خود کو جاننے کی بات سب سے پہلے جو ہمیں ملتی ہے سقراط کے ہاں تو ملتی ہے کہ نو دائی سیلف، خود کو جانو، کیونکہ جتنا تم خود کو جانتے ہو اتنا ہی تم سورج اور چاند کو جانتے ہو۔ تو یہ ایک بہت عام بات ہے جو نو دائی سیلف کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے کہ جب بھی میں کسی شے کو دیکھتا ہوں وہ شے سب سے پہلے مجھے میرا تعارف کراتی ہے، پھر اپنا تعارف کراتی ہے۔ جیسے کہ جب میں پانی کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتی ہے کہ مجھ میں پیاس کتنی ہے۔ جب میں درخت کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھ میں بتاتی ہے کہ چھاؤں کی طلب کتنی ہے۔ اس کے بعد دوسری لیئر میں وہ مجھے اپنا تعارف دیتی ہے کہ میں درخت ہوں۔ یہی سوال بابا بلے شاہ صاحب نے پوچھا تھا۔ وہ شاہ عنایت کے ہاں مرید ہونا چاہتے تھے، ان کے گھر کے دروازے پر گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ بابا بلے شاہ صاحب نے جواب دیا، یہی تو پوچھنے آیا ہوں۔ اب ذکر کرتے ہیں سیموئل بیکٹ کا، ان کا ایک ایپک تھیٹر، بلکہ تھیٹر آف ابسرڈ ویٹنگ فار گوڈو، جس میں دو کردار کھڑے ہیں اور شیکسپیئر کے کرداروں سے زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، ٹریجڈی سے گزر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا سوال جس سے وہ جو ان کے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہیں؟ اور ایک کردار دوسرے سے پوچھتا ہے، آر یو دیئر ولدمیر، آر یو دیئر؟ تو وہ آگے سے پوچھتا ہے، ایم آئی؟ میں کیسے کہوں میں ادھر ہوں؟ مجھے کیسے یقین ہے کہ میں ہوں؟ اور میں کس چیز کو جاننے کے بعد یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ میں خود سے واقف ہوں؟ سب سے بڑا تغیر تو مجھ میں آتا ہے، بلکہ وہ آپ یاد کیجئے وہ ہیراکلیٹس پیرامینیڈیز کی بحث، وہ جو تغیر پہ یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا سب سے پہلے تو تم بدل رہے ہو، چھوڑو کائنات کو، ہر لمحے ضعیف ہو رہے ہو، بوڑھے ہو رہے ہو، بزرگ ہو رہے ہو، خود سے تبدیل ہو رہے ہو۔ پہلے زمانوں میں یہ سوال بہت رومانٹک تھا کہ میں کون ہوں، اور اس کو دریافت کرتے کرتے آپ کم از کم بدھا یا گووندا ضرور بنتے تھے۔ لیکن آج کا یہ سارا سوال کا جواب اپنے اندر سے باہر ڈھونڈا جاتا ہے، اور آپ کے اندر سے کیسے ہیں سے زیادہ عام سوال یہ ہوتا ہے آپ دکھتے کیسے ہیں۔ تو اب میں کون ہوں کی تکمیل کیپٹلزم کی مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ میں کیا پہنتا ہوں، میری گاڑی کون سی ہے، میں رہتا کہاں ہوں۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میں ہوتا تھا کہ میں بلکہ دنیا سے دور جاتا تھا اور تنہائی میں کچھ وقت لیتا تھا۔ اور احمد جاوید صاحب کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اب تو ہم اپنی تنہائیوں میں بھی اکیلے نہیں ہیں۔ مطلب کہ وہ تنہائی جو اللہ نے شاید اس لیے دی تھی کہ تم خود کو دریافت کر سکو سارا دن سپینڈ کرنے کے بعد، اب وہ سکرین کے آگے سپینڈ ہوتا ہے۔ اور اب تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اماں ابا بھی جلدی اٹھ کر چلے جائیں، میں نے فیس بک یا انسٹاگرام دیکھنا ہے، یہ بھائی کیوں آ گئے یہ حقیقی لوگ، میں نے ورچوئل ورلڈ کے کچھ لوگ دیکھنے تھے۔ احمد جاوید صاحب کے ایک اور خوبصورت قول کہ بھائی دوسروں سے تو آگے کوئی بھی نکل جاتا ہے، خود سے آگے نکل کر دکھاؤ۔ سارے کا سارا علم خود کو دریافت کرنے کے مطلب کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں علم کیا ہے تو بھائی خود کو جاننا ہے۔ اور آپ وہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس نے اپنے نفس کو جانا گویا اللہ کو جان لیا۔ تو یہ سوال تو اسلام میں بھی اسی طرح گونجتا ہے جیسے کہ باقی کسی تہذیب میں ہو، لیکن حیرت ہے کہ آج ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم سارے کے سارے ایکسٹیریئرائز ہو چکے ہیں، ہم جتنا کچھ بھی ہیں اپنے سے باہر ہی ہیں یا بالکل ایسے ظاہر میں ہیں، یعنی میرا سی وی ایسا ہے، میری جاب ایسی ہے، لیکن اگر مجھے یہ بتانا پڑ جائے کہ میں کون ہوں تو میں نہیں جانتا۔ میں یہ ایگزیکٹلی جانتا ہوں میرا فون کس کمپنی کا، اس کی مالیت کتنی ہے، وہ کیسے چارج ہوتا ہے، کتنی دیر میں، وہ بڑی یہ بہت حقیقی باتیں ہیں اور مجھے پریسیجن میں پتہ ہے، لیکن مجھے کیا خوش کرتا ہے میں نہیں جانتا۔ میں کون ہوں میں نہیں جانتا۔ اور میری شخصیت کو جیسے ہم نے ایک دفعہ کہا تھا، اس پہ ہم علیحدہ ویڈیو بھی بنائیں گے، بس اب میں کیپٹلزم کا بروشیر ہوں۔ میری ذات کی تکمیل تب سمجھ لی جاتی ہے جب میری سیلری زیادہ ہو اور معاشرے میں میری ایک فلاں طرح کی عزت ہو جس کو طاقتوروں نے طے کر رکھا ہے، اور مجھے خود سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ اور کئی لوگوں کو ہم ملتے ہیں وہ اپنی بزرگی میں ہوتے ہیں، خود سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہوتی۔ اصل عام سوال یہ ہے کہ اب تو فزکس نے بھی آبزرور کو شامل کر لیا، لیکن ہم اپنی ذاتی زندگی میں خود کو شامل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اب تو اپنا خیال آ جائے ہم جھٹک دیتے ہیں، بھائی یہ کیا سے غیر ضروری سوال خرم الہی نے ذہن میں ڈال دیا، میں کون ہوں بھائی، اس سے ہم یہ پوچھو نوکری کیوں نہیں ملتی، نوکری کب ملے گی، دوپہر میں کیا کھانا ہے۔
تو جب تک یہ آپ میں کون ہوں سے ناواقف ہیں تو ساری کائنات محمل ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ بس سارا کچھ میجک ہے، یقین الوژن ہے پھر تو سب کچھ. اگر میں وہ بنیادی لینز ہی اگر وہ بنیادی لینز میں ہوں جس سے میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں، تو میں کی آواز کی گونج اب مجھ تک بھی نہیں آتی. تو اب اصل سوال جو میں نے لکھ رکھا ہے جو فلسفیانہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں کس حد پر جا کر مکمل ہوتی کہ میں کہوں کہ میں نے میں کو پا لیا ہے. وہ جو علامہ فرماتے ہیں میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی. اپنے ہی دل میں اگر ہاتھ ڈالتا ہوں تو اگلے دن اور گہرائی میں پہنچتا ہے. تو کیا کس لمٹ کے بعد، کس حد کے بعد یہ جان لینا کافی ہے کہ یہاں پر میں ہوں؟ اور دوسری اہم بات کہ اگر اس کی کوئی حد نہیں ہے تو کیا ایسا ہی انکمپلیٹ اپنے آپ کو جاننا کافی ہے کیونکہ شاید ریالٹی بھی انکمپلیٹ ہے؟ تو کیا انکمپلیٹ کا انکمپلیٹ سے میچ ہو جانے پہ رضامندی ہوگی، یا کوئی ایبسولوٹ ہے جس کو میں پاؤں گا تو میں خود کو جان سکتا ہوں؟ اور اسی حوالے سے ہم آئندہ ویڈیوز بناتے بھی رہیں گے. اور آپ بھی سوچئے کہ نانو اقرب کیا ہے کہ وہ خداوند کریم جو کہ پوری کائنات میں نہیں سما رہے، پوری کائنات کے سب سے بڑے ہیں، وہ انسانی شہرک پر کہاں سے پاس آ گئے؟ اور ہم ان کو پاس کیوں فیل نہیں کر پا رہے؟ گھڑی گمنے کی تو فکر ہوتی ہے اور سنجیدہ فکر ہوتی ہے، موبائل گمنے کی فکر ایسی سنجیدہ ہوتی ہے، مگر میں خود گما ہوا ہوں اور میرا مالک، میرا خالق میرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، دکھ ہی نہیں رہا. آواز بھائی اس کا شعور بھی ممکن نہیں ہو رہا، دکھنا تو دور کی بات، اور کوئی فکر نہیں. تو بس ایک مصنوعی سا کیپٹلزم کا میں ہے جس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں اور وہ سب کو ہی مل جاتا ہے. لیکن اصل میں جس کے بعد آپ پوری کائنات پر حاوی آ جاتے ہیں، گم جاتا ہے، گم چکا ہے. اصل دکھ کی بات یہ کہ اب اس کو دریافت کرنا جرم سمجھا جاتا ہے. اگر آپ دنیا سے کٹ کے رہیں گے تو مجرم سمجھے جاتے ہیں. اگر آپ اس سوال پر زیادہ توجہ دیں گے تو آپ کو کہا جائے آئیڈلسٹ کا الزام بھی سہنا پڑ سکتا ہے. لیکن امید ہے کہ اس مذہبی، اس سیکولر، اس سائنسی سوال کو ہم اپنی زندگیوں میں سب سے پہلے رکھیں گے کہ میں کون ہوں.